مرشد عمران احمد خان نیازی کی ڈیالہ جیل میں وکلا ٹیم اور میڈیا سے گفتگو 14 جنوری 2025 13 جنوری 2024 کو تحریک انصاف کو عملاً ختم کرنے کی نیت سے انتخابی نشان سے محروم کرنے والا قاضی فائز عیسیٰ آج تاریخ کے قبرستان میں دفن ہو چکا ہے، جبکہ تحریک انصاف اور عمران خان اپنے نظریے کے ساتھ آج بھی پورے قد سے کھڑے ہیں۔ بلا شبہ جھوٹ اور بدنیتی کی عمر ہمیشہ تھوڑی ہوتی ہے اور سچ ہمیشہ رہنے والا ہوتا ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس میں جج سریہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے۔ القادر کیس کا ٹرائل ہمیشہ 11:30 سے 12 کے درمیان شروع ہوتا ہے۔ کل بھی اس کیس کی سماعت کے لیے 11 بجے کا وقت مقرر تھا، لیکن میرے وکلا کی آمد سے بھی قبل تقریباً 9 بجے مجھے اطلاع دی گئی کہ جج صاحب آ گئے ہیں۔ میری نقل و حرکت جیل تک محدود ہوتی ہے اور میرا قانونی حق تھا کہ میں وکلا کے ہمراہ عدالت میں پیش ہو سکتا ہوں، جن کو عدالت کی جانب سے 11 بجے کا وقت دیا گیا تھا۔ پہلے 2 مقدمات میں جج ابو الحسنات اور محمد بشیر میری عدم موجودگی میں فیصلہ سنا چکے ہیں۔ بالکل اسی طرح اس کیس کا بھی فیصلہ سنایا جا سکتا تھا، مگر میری عدم موجودگی کا جواز بنا کر فیصلہ مؤخر کر دینا انتہائی مضحکہ خیز اور عدالتی نظام کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس کا آغاز تب ہوا تھا جب حسن نواز شریف نے 9 ارب روپے کی پراپرٹی 18 ارب روپے میں ملک ریاض فیملی کو بیچی اور NCA نے مشتبہ ٹرانزیکشن پر کارروائی کا آغاز کیا۔ NCA نے ہی ان سے سوال کیا کہ یہ جائیداد دگنی قیمت پر کیوں فروخت کی گئی۔ سب سے پہلے تو نواز شریف اپنے بیٹے کا جواب دہ ہے کہ 9 ارب روپے اضافی کس طرح ان کے بیٹے نے ملک ریاض سے حاصل کیا۔ جہاں تک ہمارے دور میں کابینہ کی اس حوالے سے ذمہ داری کا تعلق ہے تو یہ رقم براہ راست NCA نے ملک ریاض کے ذریعے پاکستان منتقل کی تھی اور ہمارا فرض صرف مخفی رکھنے کے لیے اس معاہدے کو برقرار رکھنا تھا، اور ہم نے پاکستان کے فائدے کے لیے منظوری دی، کیونکہ اس سے پہلے ایک ساتھ پاکستان میں اتنی رقم کبھی نہیں آئی تھی۔ القادر ٹرسٹ کا اس رقم سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ وہ ٹرسٹ تو اس رقم کی آمد سے 1 سال قبل ہی قائم ہو چکا تھا اور اس کا مقصد صرف اور صرف دور دراز کے طلبہ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم دے کر ان کے لیے علم کی شمع روشن کرنا تھا۔ القادر ٹرسٹ سے مجھے یا بشرا بی بی کو 1 روپے کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ٹرسٹ شوکت خانم و نمل کی طرز پر ایک فلاحی ادارہ ہے۔ اس کو اگر بند بھی کر دیا جاتا ہے تو یہ رقم ان افراد کو واپس جائے گی جو اس کے ڈونرز ہیں۔ مجھے اس رقم سے کوئی فائدہ ہے نہ نقصان۔ میں واضح کر دوں، میں کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کروں گا، چاہے یہ جو بھی حربے استعمال کر لیں۔ میں کوئی نواز شریف نہیں ہوں جس نے اپنے اربوں کے کرپشن کیسز معاف کروانے ہیں۔ میرا جینا مرنا پاکستان میں ہی ہے اور میں اپنی قوم کے لیے ہمیشہ کھڑا رہوں گا۔ پاکستان میں سیاسی قیدیوں سے بدترین سلوک جاری ہے۔ ملٹری تحویل میں ہمارے کارکنان کو سخت ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ میرے ساتھ بھی بدترین سلوک کیا گیا۔ سمیع وزیر سمیت دیگر کئی کارکنان پر بہیمانہ تشدد کیا گیا۔ ہم انسانی حقوق کی تنظیم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہونے والی اس قانون اور انسانی حقوق کی پامالی پر ایکشن لیں۔ ہم اس حوالے سے سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دے چکے ہیں، مگر کہیں ہماری سنوائی نہیں ہوئی۔ ہمارے پاس بین الاقوامی فورمز پر آواز بلند کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں ہے۔ اس حوالے سے میں عالمی انسانی حقوق کے اداروں کو ایک خط بھی لکھوں گا تاکہ ان بے قصور شہریوں کی سنوائی ہو۔ میرا اوورسیز پاکستانیوں سے بھی مطالبہ ہے کہ اس حوالے سے اپنی آواز بلند کریں۔ ملک میں تحریک انصاف کو کچلتے پورے نظام کو ہی رون دیا گیا ہے۔ ملک میں معیشت کا حال بدترین ہے۔ بیرونی سرمایہ کاری تاریخ کی کم ترین سطح پر ہے۔ SIFC اور اڑان پروگرام بری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ گروتھ ریٹ نہ بڑھنے سے ملک میں بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شاندار دماغ اور سرمایہ
सरमाया मुल्क से तेज़ी से बढ़ जा रहा है क्योंकि किसी को इस मुल्क के इस्तेकाम पर यकीन नहीं रहा। पाकिस्तानी कंपनियां अपना कारोबार दुबई मुंतकिल कर रही हैं। ऐसे मुल्क में कभी माशी इस्तेकाम आ ही नहीं सकता जहां कानून की हुक्मरानी ना हो। पाकिस्तान माशी बुरहान में दब चुका है और जब तक अवामी एहतमाद के हामिल हुकूमत ना लाई गई इस मसले का कोई हल मुमकिन नहीं है। शुक्रिया।